5 تاریخ کو 5 اگست کو جس تحریک کو عمران خان نے پیک پر پہنچانے کا کہا تھا، اب جو بیانات آ رہے پی ٹی آئی کے اس سے مختلف ہے. وہ کہہ رہے کہ ایک مسلسل تحریک ہم چلاتے رہیں گے، 14 اگست کو بھی احتجاج ہوگا اور ایک مسلسل تحریک ہوگی. وجہ کیا ہے کہ جس تحریک کو پیک پہ پہنچانا تھا 5 اگست کو، اب اس پلان میں ایک قسم کی تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ جی بہت شکریہ شہزاد. میرا خیال ہے کہ وہ تبدیلی تو بالکل سامنے ہے، ویزیبل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں اور ان کی واضح ہدایات بھی تھی کہ 5 اگست کی جو تحریک ہے اس کا آغاز کیا جائے، لیکن اس کے باوجود جو ان کی باہر قیادت ہے وہ اس کو پراپر طریقے سے مینج نہیں کر سکی ہے، اور ان کی انتظامی سطح کے اوپر یا تنظیمی بنیادوں کے اوپر ان کا ڈھانچہ جو ہے وہ ایک طرح سے موجود ہوتے ہوئے بھی موجود نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے جو کہا گیا تھا کہ 5 اگست تک یہ تحریک اپنے عروج پر ہوگی، یعنی اپنے پیک پر جائے گی، وہ ابھی تک ہمیں ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، جبکہ 5 اگست میں اب صرف 2 دن باقی ہیں اور وہ ہمیں جو پیک ہے وہ ابھی تک نظر نہیں آ رہی. تو میرا خیال ہے کہ اصل بات وہی ہے، اور اس میں میرا خیال ہے ایک بہت بڑا کردار پاکستان تحریک انصاف کی جو مین لیڈرشپ ہے اس کا بنتا ہے، جو کہ پہلے دن، کیونکہ اب تو 9 مئی کے اوپر مقدمات کے فیصلے بھی سنائے جا رہے ہیں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پارٹی جو ہے وہ بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہے، لیکن اس سے پہلے ان کے اوپر کوئی دباؤ نہیں تھا. 26 نومبر کے بعد سے لے کے اب تک اگر ہم دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کے جو مختلف ان کے جو رہنما ہیں ان کی مختلف اپروچ رہی ہے، وہ تضاد ایک ان کی پارٹی کے اندر نظر آتا رہا ہے اور ہے ابھی بھی. کوئی کہتا ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب چلائیں گے، محمود خان اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف چلائے گی، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں کہ 5 اگست تک پیک پہ جائے گی. پھر کہا جاتا ہے کہ 5 اگست کو سب لوگ نکلیں گے اپنے اپنے ڈسٹرکٹس میں اور وہاں پر احتجاج کر کے اس کو ختم کر دیں گے. تو ایک بہت ہی کلیئرٹی اور ایک واضح لائے عمل پاکستان تحریک انصاف کے پاس نظر نہیں آیا. یہی وجہ ہے کہ اب تک کوئی بھی ان کی جو ایک پوزیشن ہے، جو تحریک کی جو کہ ایک کہنا چاہیے بنیاد، وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے. پیک پہ کیسے 2 دنوں کے اندر جائے گی یہ ایک الگ معاملہ ہوگا، مگر بنیادی جو ہے وہ ان کی تنظیمی بنیادوں کے اوپر ان کے مسائل ہیں، جس کی وجہ سے یہ تحریک جو ہے وہ چلنے میں ناکام ہوئی ہے اب تک. اطہر صاحب، سختیاں ہیں اداروں کی طرف سے بھی ہیں، حکومت کی طرف سے بھی ہیں تحریک انصاف کے اوپر، اور اب جو عدلیہ سے فیصلے آ رہے ہیں وہ بھی ان کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کے خلاف آ رہے ہیں، ان کو 10 سال کی سزائیں ہو رہی ہیں. کیا یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے جو سینئر لیڈرز ہیں پی ٹی آئی کے، خاص طور پر مرکزی جو رہنما ہے، وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہے ہیں؟ میں دیکھ رہا تھا کل سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ کہا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو سربراہ ہے اچکزئی صاحب وہ لیڈ کریں گے، لیکن کل مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمارے شو پہ تھے، انہوں نے کہا نہ ہمارے اعلامیے میں کوئی ایسی بات ہے اور ہم تو ایک مورل جو ہے سپورٹ کریں گے، ہم اس کو لیڈ نہیں کر رہے ہو. یہ پی ٹی آئی کا احتجاج ہے. اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں تو صوبائی قیادت پہ ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ پلان بنائیں گے اور وہ پلان جو دیں گے اس پہ ایگزیکیوشن ہوگی. مطلب مرکزی قیادت بھی کہیں نہ کہیں اس کو لیڈ کرنے سے ڈسٹنس کر رہی ہے. فیل کر رہے ہیں آپ؟ جی بالکل درست ہے، آپ کا تجزیہ بالکل درست ہے اور مشاہدہ بالکل درست ہے. اگر آپ دیکھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پارٹی ہے اور پارلیمنٹ کے اندر بھی ہو جائے اور ووٹوں کے اعتبار سے بھی ہو جائے، اور اسٹریٹ پاور بھی آبویسلی جس کے پاس ووٹ ہوتے ہیں اسٹریٹ پاور بھی انہی کے پاس ہوتی ہے. یہ امید رکھنا کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب یا اچکزئی صاحب اس کو لیڈ کریں گے، وہ جو کھوکھر صاحب نے فرمایا بالکل درست کہا کہ وہ مورلی تو آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن اینڈ آف دا ڈے یہ آپ کی اپنی تحریک ہے. اور اس آل پارٹیز وہ جو کانفرنس ہوئی جو اپوزیشن کا ایک طرح سے الائنس بھی ہے، اس میں بھی تحریک انصاف کا جو کردار تھا وہ لگا ایسے کہ جیسے یہ کوئی سائیڈ کک ہیں، کوئی یہ چھوٹی پارٹی ہے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. وہ پارٹیاں جن کی ایک سیٹ بھی نہیں ہے یا ایک سیٹ ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ. تو فار سم ریزن لگتا یہی ہے کہ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے ان کے اندر کنفیوژن ہے. اب اس میں جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ ایک تو آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اتنے زیادہ لوگوں کو سزائیں سنائی گئیں، پھر بہت سارے ان کے ورکرز کو بھی سزائیں سنائی گئیں، پھر جلسے جلوس کی بھی ان کو اس طرح اجازت نہیں ملتی ہے. ایک وہ سائڈ بھی ہے، اور دوسرا جو خان صاحب نے کہا تھا کہ جی جیل سے میں لیڈ کروں گا، ابھی تک تو ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ جیل سے ہی لیڈ وہ کر رہے ہیں. پہلے لوگ کوشچن کرتے تھے کہ وہ کیسے کریں گے. میرے خیال میں جو باہر لیڈرشپ کا اب تک رویہ ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ تحریک شاید جیل کے اندر ہی صرف چل رہی ہے. لیکن اطہر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ کنفیوژن ہے یا ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ ذمہ داری دوسروں پہ ڈال رہے ہیں؟ دیکھیں ڈر اور خوف تو یقیناً ہے نا. دیکھیں کسی پارٹی کے ساتھ ایسا ہوا ہے آج تک شہزاد صاحب پاکستان کی تاریخ میں، آپ عرصے سے سیاست کو کور کر رہے ہیں، کبھی لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، پنجاب میں اس کو اکٹھی کبھی
ایسے سزائیں ہوئی ہیں. پھر بہت سارے لوگوں کو جس طرح کے مقدمات میں سزائیں سنائی گئیں, مختلف قسم کے مقدمات ابھی بھی ان کے اوپر قائم ہیں. ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ چھاپے بھی پڑنے شروع ہو جاتے ہیں, گرفتاریاں بھی شروع ہو جاتی ہیں. تو یقیناً وہ ڈر خوف بھی ہے, اس طرف حالات بھی سخت ہیں. لیکن اینڈ آف دا ڈے خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے ایک صوبے کے اندر. اگر وہ وہاں پہ چاہیں تو وہ تھوڑا سا ایک پرو ایکٹیو سٹانس لے سکتے ہیں, کچھ ہل جل کر سکتے ہیں. تو دونوں طرف سے آپ کو مسائل نظر آتے ہیں. اور آسما صاحبہ, یہ جو آل پارٹیز کانفرنس تھی جس میں اب کہا گیا ہے تحریک تحفظ پاکستان کی جانب سے چارٹر دیا گیا ہے, ان کے اعلامیے میں 26 نکات ہیں, اس پہ کوئی عمل درآمد ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ مطلب کس طریقے سے ہوگا اگر وہ چاہتے ہیں کہ 26ویں ترمیم کو ختم کر دیا جائے, یا پولیٹیکل ڈائلاگز سیاسی پارٹیوں کے درمیان؟ اپوزیشن تو یہ چاہے گی کرنا, لیکن حکومت کیا ٹیبل پہ بیٹھے گی؟ دیکھیے, سر دست تو لگتا نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھے گی. اس کی وجہ یہ کہ حکومت اس وقت بیٹھتی ہیں, حکومتیں اس وقت بات کرتی ہیں جب ان کے اوپر ایک دباؤ ہوتا ہے, جب لگتا ہے کہ عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں, ایک پولیٹیکل انریسٹ ہے, لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تبدیلی ہو اور وہ بڑی تعداد میں احتجاج کرتے ہیں, تو تب پھر تھوڑا بہت اثر ہوتا ہے. ویسے تو اگر آپ دیکھیں پاکستان کے اندر تو تبدیلی عوام کے سڑکوں پہ نکلنے سے بھی نہیں ہوتی, ورنہ تو پھر بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہیں اس بیچ میں, کتنے احتجاج, کتنے لانگ مارچ, کتنے دھرنے, کتنا کچھ ہوا ہے. یہ تبدیلیاں کہیں اور سے ہوتی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت کوئی ایسی سچویشن ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بات چیت کرنا چاہے گی, کہ پاکستان تحریک انصاف خود اپنے اندرونی بحران کا بہت زیادہ شکار ہے. اور ہم ہمیشہ یہ بات کرتے تھے کہ تحریک انصاف کو باہر سے نہیں اندر سے چیلنج ہے. اس وقت بھی تحریک انصاف کو باہر سے نہیں اندر سے چیلنج ہے. وہ جو کلیئرٹی ہے وہ موجود نہیں ہے, لیڈرشپ موجود نہیں ہے. اور ابھی جو عطر کاظمی صاحب بات کر رہے تھے کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ ماضی میں ایسا, میرا نہیں خیال کہ اگر آپ ماضی کو دیکھیں تو ہم نے اے آر ڈی کی موومنٹ بھی کور کی ہے, اور اس میں بھی پوری لیڈرشپ تھی جو پولیٹیکل پارٹی کی. دونوں مین جو لیڈرز تھے, نواز شریف صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, وہ دونوں کے دونوں جلا وطن تھے, اور ان کے اوپر بھی مقدمات تھے. ان کی جو سیکنڈ ٹیئر تھی یہاں پہ لیڈرشپ کی, وہ بھی انڈر ٹرائل تھی, گرفتاریاں تھیں, لوگ بہت سارے جو تھے ان کو اٹھا کے لے جایا جاتا تھا. خود جاوید ہاشمی صاحب کو اگر آپ کو یاد ہو, ایک خط پڑھنے کی سزا جو تھی وہ کتنی دی گئی تھی, 6 سال وہ جیل کے اندر رہ کے آئے تھے. اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو پچھلی حکومت میں بھی جو لیڈرشپ تھی اس میں بہت سارے لوگ جو تھے وہ جیل میں تھے, یہاں تک کہ جو پہلی 2 روز تھی وہ اس خواہش کے اوپر جو ہے وہ خالی ہو گئی تھی کہ وہ شور مچاتے ہیں, اور ان کو پارلیمنٹ میں عمران خان صاحب کو ٹف ٹائم ملتا ہے. تو ماضی کے اندر بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ ان کے بعد جو ہے وہ لیڈرشپس موجود رہتی ہیں پارٹیوں کے اندر, وہ قیادت یا وہ جو چین آف کمانڈ ہے وہ موجود رہتی ہے. یہاں المیہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی ہمیں نظر نہیں آتا, اور نہ ہی وہ اپنے اختیارات کسی اور کو تفویض کرنے کو تیار ہیں کہ وہ کوئی جو ایک اٹونومس ڈیسیژن لے سکیں, یا کسی کے پاس یہ مینڈیٹ ہو کہ وہ بات چیت کر سکیں, یا وہ اس بات چیت کے بعد کوئی فیصلہ لے سکیں, یا وہ باہر بیٹھ کے بھی کوئی فیصلہ لے سکے. جی, تو وہ خود کیسے لیڈ کر سکتے ہیں؟ ان کو بالکل ایک پوری چین کی ضرورت ہے. اگر آپ دیکھیں تو پوری چین آف کمانڈ کی ضرورت ہوتی ہے. لیڈرشپ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ فرسٹ ٹیئر کی, سیکنڈ ٹیئر کی, تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ نامینیٹڈ ہوتی ہے, ان کے ڈیسیژنز نامینیٹڈ ہوتے ہیں. یہاں پہ یہ ہے کہ فلاں نے یہ کہا ہے تو اس کے اوپر عمل درآمد نہیں, فلاں نے یہ کہا ہے تو اس کے اوپر عمل درآمد نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی مختصراً کہ حکومت کو اس سے زیادہ آئیڈیل انوائرمنٹ مل نہیں سکتی. آئیڈیل انوائرمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن بھی ڈیوائیڈڈ ہے, اپوزیشن ایک پیج کے اوپر بھی نہیں ہے, اور حکومت ایک پیج کی حکومت کر رہی ہے. لیکن اس کے اور یہی وہ چیلنج ہے جو خود حکومت کو بھی درپیش ہے. یعنی اگر ان کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے تو یہ کوئی اچھی بات ان کے لیے بھی نہیں ہے. مگر انفارچونیٹلی اگر دیکھا جائے تو اپوزیشن جس طرح کا پریشر بلڈ اپ کر سکتی ہے, وہ عوامی مسائل ہوں, وہ مہنگائی کا مسئلہ ہو, یہی وجہ ہے کہ ہمیں 24 نکات تو نظر آئے ہیں جو کہ بڑے اہم ہیں, اور ہمیشہ اس کے اوپر بات ہوتی ہے کہ 2.0 آپ میثاق جمہوریت کو لے کے آ جائیں. آپ بالکل لے کے آنا چاہیے, لیکن اس کے لیے انوائرمنٹ کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کو بات کرنی ہے. وہ آپ کو, مجھے یا عطر کاظمی صاحب کو بات نہیں کرنی. یہ پولیٹیکل انوائرمنٹ پولیٹیکل پارٹیز نے کریٹ کرنی ہوتی ہے, اور اس محاذ کے اوپر اس وقت اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ ناکام نظر آتی ہیں.